کہ فلور آف دا ہاؤس پہ شکوار بحث کی جاتی، تجاویز دی جاتی، بحث مباحثہ ہوتا، لیکن بڑی سپیڈ سے شکوار پاس ہوئی ہے سینٹ سے بھی، اب نیشنل اسمبلی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کی نظر میں یہ جو پروسیس جس سپیڈ سے چل رہا ہے، کیا یہ سپیڈ صحیح ہے سر اس پروسیس کی، یا پھر لیجسلیشن کے اندر بہت غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، کنسنسس پراپرلی کریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ کنسنسس جو اس وقت کریٹ ہو رہا ہے یہ نیچرل پروسیس ہے یا کوئی طاقت ہے پیچھے جو اس کو سپیڈ بڑھا رہی کو کہہ رہی ہے؟ سر مندوخیل صاحب. بہت شکریہ طلعت جتوئی صاحب. بالکل جو آپ بتا رہے ہو پروسیس تو یہی ہے، اور لیکن اگر اس پروسیس میں اپوزیشن ہوئی نہ تو اس کے بعد حکومتی بینچوں نے اس کے اوپر کیا کہنا ہے، کیونکہ حکومتی بینچز نے تو جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کے اندر بھی اپوزیشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، ایم کیو ایم کے، ان کے سارے جو ایم این اے اور سینیٹر موجود ہے، اور یقیناً وہ پارٹی کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں، وہ جو اپروول دیتے ہیں پورے پارٹی کو اور پورا پارلیمانی پارٹی کو ماننا پڑتا ہے. بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دی ہے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انہوں نے اپنی پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے، کیونکہ اصل قانون سازی تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتی ہے. اسمبلی میں تو چیخ و پکار ہوتا ہے، اسمبلی میں تو کاغذ پڑھنا ہوتا ہے، اسمبلی میں تو ہاتھ کھڑا کر کے ووٹ دینا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے. جو سپیچز ہوتی ہے وہ بھی اسپیکر یا اسمبلی اس کی پابند نہیں ہوتے، جو شخص اسمبلی میں اسپیچ کر لیتا ہے. تو وہ پروسیس تو پی ٹی آئی نے اس کو تو ویسے ہی انہوں نے ان سے نکل گئے. جب نکل گئے تو اس اسٹینڈنگ کمیٹی جو جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ہوئی تھی قومی اسمبلی اور سینٹ کی، لا اینڈ جسٹس کی، تو ان دونوں نے اپروول دے دی ہے. اچھا، اپروول دینے کے بعد اس کے بعد اسمبلی میں ہے تو اسمبلی میں بھی حکومتی ارکان یا اتحادی ارکان نے ان کے اوپر سپیچز کی ہے. اب اپوزیشن کا کام ہے کہ ان کے اوپر وہ تجاویز دیں کہ نہیں جناب یہ عہدہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، یہ بل ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. تو ایک عام جو اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ اس چیز کا گواہ ہے کہ ہر حکومت کے اپوزیشن ہوتا ہے اور ٹف اپوزیشن ہوتا ہے. ایک عام جو لوگ ہیں وہ تو یہ دیکھتے ہیں ہو جی فلانا نے کتنے زبردست تقریر کی ہے، لیکن میئر اور آپ جیسے لوگ جو نا ہم تقریر کو نہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ان پٹ کیا دی ہے، اس نے اپنی تجاویز کیا دی ہے. اور یقیناً ایک خوشائن بات تو یہ ہوگا گو کہ کمیٹی میں نہیں ہے، جہاں تک آپ نے کہا کہ اس میں کچھ ترامیم کریں گے، اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین گور خان صاحب اپنی سپیچ میں، چلو ہونا تو چاہیے کہ کمیٹی میں وہ بول دیتے، چلو سپیچ میں دیے، اس کو بھی حکومت نے ایڈاپٹ کیا اور میرے خیال میں مانا ہے اس کو، کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو عہدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں کہلاتا ہے، وہ چیف جسٹس پاکستان کہلاتا ہے. تو میرے خیال میں جو کابینہ اس کے اوپر غور کرے گی یا دوبارہ یہ سینٹ میں جا رہے ہیں تو شاید ان کو، میرا یہ ذاتی خیال ہے، کیونکہ اس کو واپس چینج کر کے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جو ہے نا وہ چینج کریں گے. اور اس کے علاوہ جو آرٹیکل 6 ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ غداری کا ہے، تو آرٹیکل 6(2) کا، اس میں بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں وہ چینجز کریں گے. شاید اس یہ کہیں گے کہ اگر کوئی آئین یا کوئی آئین کے تحت کوئی شخص ڈکلیئر ہوتا ہے تو اس کو کوئی عدالت جو ہے نا اس کو، میں عدالت کو اسی سے کام نہیں ہوگا اس حوالے سے جو اسمبلی کا پاس کرتا ہے. لیکن دیکھیے کیا آتا ہے، کیا تجاویز آتی ہے، کیا منظوری ہوتی ہے، یہ بات کی بات ہے. لیکن یہ دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ آئین کا آرٹیکل 239 جو ہمارے مورخین نے یا ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ شک رکھا ہے، وہ اسی وجہ سے رکھا ہے کہ 1973 میں اس طرح نہیں تھا کہ میں طلعت جتوئی صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ زوم پہ بات کر سکوں گا. اس وقت نہ زوم تھا، نہ نیٹ تھا، نہ کچھ تھا. تو یقیناً وقت کے ساتھ جو ہے نا زوم بھی آ گیا، نیٹ بھی آ گیا اور سائبر کرائم بھی آ گئے، تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اسی وجہ سے 239 رکھا ہے کہ آپ بوقت ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ اس ترامیم میں تبدیلی لا سکیں.